کچھ دن پہلے ایک فیملی میرے پاس آئی، کار میں آئے اور کہا کہ مولانا صاحب ہمارے اس جوڑے کو شادی کیے ہوئے تقریباً 15-20 دن کا عرصہ گزر چکا ہے، اور اس دوران یہ آپس میں نہ بات کرتے ہیں، نہ کمرے کے اندر ان کی آپس میں بات چیت ہے اور نہ کمرے سے باہر، اور ایک دوسرے کے سامنے جب ہوتے ہیں تو اسپاٹ سا چہرہ ان کا ایک دوسرے کے سامنے ہوتا ہے۔ ہم نے دولہے سے بھی پوچھا، دلہن سے بھی پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے اب دونوں کے درمیان، لیکن مولانا صاحب نہ دلہا کچھ بتا رہا ہے اور نہ دلہن کچھ بتا رہی ہے۔ اب ہم آپ سے یہ معلوم کرنے آئے کہ کوئی ان پہ تعویذات، جادو، اس چیز کے اثرات تو نہیں، آپ ذرا ان کا حساب کتاب کیجئے۔ بہرحال میں نے حساب کتاب کیا، میں نے ان کو کہا ان پہ کسی قسم کے جادو تعویذات کے اثرات نہیں۔ میں نے دلہا اور دلہن دونوں کو بلایا اور ان کے گھر والوں کو دور جا کے بٹھا دیا، اور میں نے انہیں کہا کہ بھی آپ پہ جادو بھی نہیں، تعویذات بھی نہیں، نظر بد کے اثرات بھی نہیں، لیکن بنیادی مسئلہ کیا ہے مجھے بتائیں۔ یہ بات بتانے سے پہلے توجہ سے سنیں، کئی باتیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں لیکن زندگی برباد کر دیتی ہیں۔ ان کا جو مسئلہ ہے اس کی طرف آنے سے پہلے آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیں، جب تک دو مرد اور عورت کا آپس میں نکاح نہ ہو تب تک ان کا ایک دوسرے پر کسی قسم کا حق نہیں ہوتا۔ میاں بیوی کا جسم ایک دوسرے کے لیے پراپرٹی ہے، لیکن جب وہ نکاح کے بندھن میں بن جائے، اگر میں نکاح کے بندھن میں بننے سے پہلے ایک عورت سے کہوں کہ تم نے یہ کیوں کیا، وہ کیوں کیا، تو آپ کا اس پر کوئی حق نہیں کہ آپ اسے کہے کہ آپ نے یہ کیوں کیا اور وہ کیوں نہیں کیا۔ غرض میری یہ ہے کہ دونوں میاں بیوی کو میں نے بٹھایا اور ان سے پوچھا کہ مجھے بتائیں کہ مسئلہ کیا ہے۔ تو میاں نے بتایا، دلہے نے بتایا کہ مولانا صاحب شادی کی پہلی رات میں نے انہیں اپنی بیوی کو کہا کہ مجھ سے شادی سے پہلے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، عورتوں کے ساتھ میں ہوٹل میں بھی گیا، میری دوستی بھی رہی ہے، تو تم مجھے معاف کر دو۔ اچھا تم اپنے بارے میں بتاؤ کہ تم سے بھی کچھ غلطیاں ہوئی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا 3 مہینے تک اپنے کزن سے تعلق رہا ہے، اور پھر میں نے آگے پوچھا کہ یہ تعلق صرف فون پر بات چیت کرتے ہوئے رہا ہے یا اس دوران ملنے کی نوبت بھی آئی، ہم بستری کی نوبت بھی آئی؟ تو انہوں نے کہا کہ 3 یا 4 مرتبہ میں ان سے مل چکی ہوں۔ تو بس یہ بات کرنی تھی کہ میرا دل اچاٹ ہو گیا، میرے دل میں نفرت بھر گئی۔ تو پہلے میں نے اس نوجوان کو کہا کہ جب تم نے خود ایسی زندگی گزاری ہے لڑکیوں کے ساتھ ہوٹلوں میں، اور بار بار لڑکیوں کے ساتھ ناجائز تعلق رکھے ہیں، تو تم کیسے یہ کہہ سکتے ہو، کیسے یہ امید کر سکتے ہو کہ مجھے بھی ایسے بیوی ملے گی جو پاک، صاف اور ستھری ہو؟ دوسری بات میں نے ان دونوں کو سمجھائی کہ جب آپ میاں بیوی نہیں تھے تو آپ کا ایک دوسرے پہ حق نہیں تھا، جب حق ہی نہیں تھا تو آپ کی ناراضگی ان سے کس وجہ سے؟ جب آپ نکاح کے بندھن میں بندھے نہیں تھے تو آپ کا ایک دوسرے پہ حق نہیں تھا۔ ہاں، نکاح کے بندھن میں بننے کے بعد آپ کا ایک دوسرے پہ حق بنتا ہے۔ اس کے بعد اگر میاں غلطی کرے تو یہ عورت کے ساتھ ظلم ہے، اور عورت غلطی کرے تو یہ شوہر کے ساتھ ظلم ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میری بہنیں، میری بھائی، یہ بات یاد رکھیں کہ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ سہاگ رات کیا ساری زندگی شوہر کو اس کے بارے میں نہیں بتانا چاہیے۔ پہلے تو اپنی عزت کی حفاظت کرنی چاہیے، لیکن اگر آپ سے کہیں غلطی ہوئی ہے تو خدا را اپنے راز کو راز رکھیے، اللہ سے معافی مانگیے، اللہ کے حضور سربا سجود ہو کر اللہ سے معافی مانگیے،
لیکن ایک دوسرے کو سمجھنے کی چکر میں اگر آپ نے یہ راز میاں بیوی نے ایک دوسرے کو دیا تو دونوں کی زندگیاں برباد ہو جائیں گی.